السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنیں بیٹیاں ہنستی بستی میکے آتے ہی اچھی لگتی ہیں، تبھی میکے والے بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ بہن مہمان بن کر گھر آئی ہے، چند گھنٹوں کے بعد واپس اپنے گھر چلی جائے گی، مگر خدا نخواستہ اگر کوئی بہن بیٹی اجڑ کر میکے کی دہلیز پر پہنچے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر رہ جائے، تو اس کی زندگی مزید تکالیف اور ذہنی اذیتوں سے بھر جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا، یا شاید ہر اس عورت کے ساتھ جو 2-3 بچوں کی ماں بننے کے بعد یا تو شوہر سے طلاق لے کر میکے آ گئی، یا پھر مقدر کا لکھا سمجھ کر بیوی کا تاج سجائے میکے چلی آئی۔ میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے سجاد کو پسند کر لیا تھا، تو میں نے بھی دل و جان سے سجاد کو اپنا شوہر مان لیا اور اس کی فرما بردار بیوی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ سجاد بھی بہت اچھا تھا، وہ مزدوری کیا کرتا تھا مگر میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ میں بھی اس کی آمدنی کے مطابق ہی اس کی خواہشات کیا کرتی تھی۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑا۔ 1 سال کے بعد خدا نے ہمیں ایک معصوم ننھی سی بیٹی سے نوازا تو سجاد بہت خوش ہوا۔ پہلی دفعہ بیٹی کو اٹھایا تو رونے لگا، کہنے لگا خدا نے مجھے بیٹی دی ہے، میں تو بڑے نازوں سے اسے پال پوس کر بڑا کروں گا۔ بس خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا اس کے نصیب اچھے کرے، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں بھی سجاد کی بات سن کر رونے لگی اور اپنی بچی کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ ہمارے حالات جتنے بھی خراب تھے مگر اس کے باوجود میں اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری ماں ہی تھی یا پھر میرا اکلوتا بھائی تھا جو کہ شادی شدہ تھا اور اپنے گھر بار کا تھا۔ جب تک ابو زندہ تھے میں ہفتے میں 1 بار میکے کا چکر ضرور لگایا کرتی تھی۔ امی جان کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی۔ امی بھی میری بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ مگر جب بھائی کی شادی ہوئی تو میری بھابھی نے بھائی کو ہمارے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ بھائی بھی مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر ماتھے پر گھوری لے آیا کرتا۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھتا تو رسماً سلام دعا دینے کے بعد وہاں سے چلا جایا کرتا تھا اور مجھ سے بولنے کی بھی زحمت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ جب بھائی کے ہاں گئی تو میری امی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری بھابھی گھر میں ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے اس نے منہ پھیر لیا تھا اور کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے یہ بات میرے بڑے دل کو چبھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی گھر آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ آخر کو میں اپنے بھائی کی لاڈلی بہن تھی اور اکلوتی تھی۔ بھائی جان نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا میری بیوی نے تمہیں کچھ کہا ہے یا کچھ پریشانی ہے؟ میں نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی کچھ نہیں بھائی جان، میں آج تمہارے گھر آئی ہوں اور تمہاری بیوی نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا ہے، مجھ سے بولنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میں تو یوں ہی وقت گزارنے کے لیے تمہارے ہاں چلی آتی ہوں۔ اگر تمہاری بیوی کو نہیں پسند تو میں یہاں نہیں آتی۔ بھائی جان نے جب یہ سنا تو وہ خاموشی سے کمرے سے جا کر جب بیوی سے یہ بات چیت کی تو بھابھی نے وویلا مچا دیا۔ وہ لڑنے جھگڑنے لگ گئی اور بات یہاں تک پہنچا دی، اس گھر میں یا تو تمہاری بہن رہے گی یا پھر میں۔ جب بھی آتی ہے تو عجیب ہی فساد پھیلا کر چلی جاتی ہے۔ جب شادی شدہ ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں رہتی؟ روز اپنی بیٹی کو لے کر یہاں چلی آتی ہے مفت کی روٹیاں توڑنے۔ بھابھی کی بات سنی تو میرا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میری ماں بھابھی کو ڈانٹنے لگی اور یوں بھائی بھابھی اور ماں تینوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں ان سب کا قصوروار خود کو سمجھنے لگ گئی تھی کہ میں یہاں آئی اور میری وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی بڑھپا ہوگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر سب کو چپ کروایا اور کہا کوئی بات نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میری غلطی ہے، آپ لوگ آپس میں جھگڑا بند کر دیں، آج کے بعد میں بلا ضرورت اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔
امی جان نے میری بات سنی تو رونے لگ گئیں، کہنے لگیں تمہارے ابو کا گھر ہے، تم ضرور آیا کرو، بیٹیوں کا تو مان ہی میکا ہوتا ہے۔ مگر میں کچھ نہ بولی اور اپنی بچی کو لیے واپس گھر آ گئی۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی بھائی کے ہاں نہ گئی۔ ہاں البتہ ماں مجھ سے ملنے ضرور آ جایا کرتی تھی۔ میں نے گھر آ کر سجاد کو سب کچھ بتا دیا تو سجاد مجھے سمجھانے لگا، تمہارا بھائی اب شادی شدہ ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ اگر تم نے ماں سے ملنا ہوا تو میں خود جا کر تمہاری ماں کو یہاں پر لے آیا کروں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، البتہ اندر ہی اندر یہ بات چبھ رہی تھی کہ شادی کے بعد میرا بھائی بدل چکا ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سینے میں کسی کیل کی طرح پیوست ہو کر رہ گئی تھی، اور میں زندگی میں اپنی بچی کے ساتھ آگے بڑھنے لگ گئی۔ میری بچی بطول فاطمہ اس وقت 5 سال کی تھی جب خدا نے مجھے دوسری بیٹی سے نوازا۔ میں انہی میں ہی مگن ہو گئی تھی۔ بڑی بیٹی جب 10 سال کی ہوئی تو ایک روز سجاد کا فون آیا۔ میں نے فون کان کے ساتھ لگایا تو غیر شناسی آواز گونجی۔ کہنے لگے، سجاد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلد فلاں ہاسپٹل میں پہنچ جائیں۔ میں نے یہ سنا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے دونوں بچیوں کو ساتھ لیا اور رکشے میں بیٹھ کر ہسپتال جانے لگی۔ دراصل سجدہ پہلے مزدوری کیا کرتے تھے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی حکومت سے قرضہ لے کر اس نے ایک رکشہ لیا تھا۔ آمدنی بھی بڑھ چکی تھی، مگر اس کا ایکسیڈنٹ میرا تو دل ہول سا گیا تھا۔ سجاد کا ایکسیڈنٹ بہت بری طریقے سے ہوا تھا اور اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ میں جب ہسپتال پہنچی تو وہ اکھڑ کر سانسیں لے رہا تھا۔ جب بھی سانس لیتا تو منہ سے خون فوارے کی مانند باہر گر رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ چیخ کر رونے لگ گئیں۔ بچیاں تو میرے پیچھے چھپ چکی تھیں۔ بھلا باپ کی یہ حالت کون برداشت کر سکتا تھا؟ میں روتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھے سجاد کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا حشر ہو چکا تھا میرے سجاد کا! ڈاکٹروں نے تو صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔ سجاد میری جانب دیکھتا ہوا دھیرے دھیرے سانسیں لیتا کہنے لگا، حمیرہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ لمحوں کے بعد اس دنیا میں نہیں رہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمت مت ہارنا، میری بچیوں کو دھیان رکھنا اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر فقط اتنا ہی بول سکا تھا سجاد، اور اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر جب سجاد کو دیکھا تو وہ بالکل ساکت ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میری بچیاں کتنی بلند آواز میں چیخ چیخ کر رو دی، باپ کے وجود کو ہلانے لگی، مگر میں وہی ہوش کھو بیٹھی تھی اور فرش پر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں موجود تھی۔ میرا شوہر ایک ایمبولینس میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ میری بچیاں کبھی میری جانب دوڑ کر چلی آتی تو کبھی ایمبولینس کی جانب اپنے باپ کا وجود دیکھتی۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور اس وقت ہسپتال میں کوئی عزیز بھی موجود نہ تھا، صرف ڈاکٹر اور نرسز تھی جو مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور بچیوں سمیت شوہر کی لاش لیے گھر پہنچی تو اہل محلہ کو خبر ہو چکی تھی کہ یقیناً اس گھر میں کوئی موت واقع ہو گئی ہے، مگر ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ کال کر کے ماں کو بتا دوں، بھائی کو بتاؤں کہ آج سجاد فوت ہو گئے ہیں۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور میری معصوم بچیاں باپ کی میت کے پاس بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ ابو کو اٹھنے کا کہہ رہی تھیں، مگر وہ کیا جانے کہ ابو تو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ بڑی بیٹی چھوٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کر کے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ماں کو دیکھا تو مزید ہمت نہ کر سکی اور ماں کے سینے لگ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر میری بچیاں مزید رونے لگ گئیں۔
بھائی اور بھابھی بھی آئے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے شوہر کو گھر سے لے گئے اور منو مٹی تلے اسے دفن کر دیا گیا۔ مجھ پر میرے بھائی نے سفید چادر اڑا دی۔ یہ میری بیوگی کی نشانی تھی۔ کیسا وقت تھا جب میں سرخ آنچل سر پر اوڑھے سجاد کی دلہن بن کر آئی ہوئی تھی، اور آج اسی کے گھر میں سفید چادر اوڑھے اس کی بیوہ کہلائی جا رہی تھی۔ میری دونوں بچیاں یتیم ہو چکی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج سجاد فوت ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی تو واپس اپنے گھر کو چلے گئے تھے، مگر میری ماں میرے پاس ہی رہی تھی، کیونکہ سجاد نے رکشا حکومت سے قرضہ لے کر لیا ہوا تھا، اس لیے وہ قرضہ تو ہر حال میں واپس کرنا تھا۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہ تھے جو قرضے کی ادائیگی کرتے۔ میرے پاس جو بھی زیور تھا وہ بیچ کر میں نے ایک ہی دفعہ قرضہ ادا کر دیا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر کرائے کا تھا۔ جب کہ میری عدت ختم ہوئی تو ایک روز مکان مالک ہمارے ہاں چلا آیا۔ سجاد کی تعزیت کرنے کے بعد کہنے لگا، دیکھو بہن، جانتا ہوں تم لوگوں پر مشکل وقت آ چکا ہے، مگر 5 ماہ ہو چکے ہیں تم لوگوں نے کرایہ ادا نہیں کیا۔ میں بھی غریب آدمی ہوں، مزدوریاں کر کر کے اپنا گزارا کرتا ہوں اور کچھ آمدنی اس گھر کے کرائے سے آ جاتی ہے۔ ہو سکے تو مجھے اس گھر کا کرایہ بھی ادا کر دو تاکہ میرے بھی حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ اس شخص کی بات سنی تو مجھے اور بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ 5 ماہ کا کرایہ تو بہت زیادہ بنتا تھا، بھلا میں کیسے ادا کرتی؟ میری ماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں، خود پھر کرایہ ادا کر کے تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ میں خاموش ہو گئی کہ یہ کیسا وقت آن پہنچا تھا۔ میری ماں چلی گئی تو مجھے آس امید تھی کہ بھائی پیسے دے دیں گے، مگر جب ماں واپس آئی تو تھوڑی سی پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا اماں، بھائی نے پیسے دے دیے؟ ماں کہنے لگی، ہاں ہاں میں لے آئی ہوں رقم، تمہارے بھائی نے پیسے دے دیے ہیں۔ ان کے پاس نوٹوں کی گتھی موجود تھی۔ کچھ دیر کے بعد مکان مالک چلا آیا تو ماں نے اسے وہ پیسے دے دیے۔ جب وہ پلٹی تو میرا دھیان بے ساختہ ان کے کانوں میں موجود بالیوں پر چلا گیا تھا۔ ان کے کانوں میں بالیاں موجود ہی نہ تھیں، یہ بالیاں ان کی خاندانی بالیاں تھیں جو کہ میری دادی نے انہیں دی ہوئی تھیں۔ میں نے امی سے ان بالیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ نظریں چرا گئے تھے، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ انہوں نے وہ بالیاں بیچ کر کرایہ ادا کر دیا ہے۔ میں رونے لگ گئی تھی، جانتی تھی کہ بھائی جان مجھے اتنے زیادہ پیسے نہیں دیں گے۔ گزشتہ کرایہ دیا تو مکان مالک نے گھر خالی کرنے کا کہا۔ مجبوراً میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے میکے کی دہلیز پر چلی آئی، جو کہ اب میکا نہیں لگ رہا تھا بلکہ میرے بڑے بھائی کا گھر ہو چکا تھا۔ میں اپنا اور اپنی بچیوں کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی تو میرے بھائی اور بھابھی مجھے دیکھ کر چونک سے گئے۔ میرے بھائی کے بھی 2 بچے تھے جو کہ انتہائی شرارتی اور بد لحاظ سے تھے۔ مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر بھابھی فوراً سے بول اٹھی کہ آج کے بعد حمیرہ یہیں رہے گی کیا؟ میری ماں نے فوراً کہا، بھلا اس کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون؟ آج کے بعد یہ ہمارے ہاں ہی رہے گی۔ بھابھی تو فوراً سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی بھی منہ سجا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میری بچیاں بڑی معصوم تھیں اور ابھی تو باپ کی موت کا صدمہ بھی تھا، ویسے ہی وہ کافی چپ چاپ سی تھی، خاموش رہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے کمرے میں میرا تمام سامان رکھا اور ہم اسی ایک کمرے تک محدود ہو کر رہنے لگ گئے تھے۔ میں نے بچیوں کو بھی سمجھا کر رکھا تھا کہ اپنے ممانی اور ماموں کو تنگ نہ کرنا، نہ ہی اپنے کزنوں کے ساتھ کوئی شرارت کرنا۔ میری بچیاں بھی سمجھدار تھیں، ساری بات سمجھ گئی تھیں، خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ چند روز یوں ہی گزر سے گئے تھے۔ میں بھائی اور بھابھی کا دل جیتنے کے لیے گھر کے سارے کام کاج کرنے لگی۔ جو کام بھی بھابھی کرنے لگتی میں خود کرتی۔
کیونکہ میں ان کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، بلکہ اس کے بدلے وہ مجھے صرف 2 یا 3 وقت کا کھانا دے دیتے۔ یہی ہمارے لیے بہت تھا۔ ایک روز میں بھابھی کے کمرے کی صفائی کر کے نکلی تو کچھ دیر کے بعد بھابھی نے شور مچا دیا۔ کہنے لگی، ڈریسنگ ٹیبل پر میرے سونے کی انگوٹھی پڑی تھی، وہ کدھر غائب ہو گئی ہے؟ میں نے جب یہ سنا تو چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ میں کہنے لگی، بھابھی، میں نے تو آپ کی کوئی انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ بھابھی خون خوار نظروں سے کہنے لگی، میں نے خود واش روم جانے سے پہلے اتار کر رکھی تھی، کہیں تم نے چوری تو نہیں کر لی؟ بھابھی کی بات سنی تو میرا وجود کانپ سا گیا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور بولی کہ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ آپ کی چیز ہے، میں نے چوری کر کے کیا کرنی ہے؟ مگر تبھی بھابھی کا بڑا بیٹا باہر نکلا اور انتہائی بدتمیزی سے کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا گلناز آپ کے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کر چھپاتے ہوئے جا رہی تھی۔ بھابھی فوراً سے آگ بگولا ہو کر میری بچی کے پاس آ گئی، جو اس وقت بیگ کھولے اسکول کی پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے جو ہی اس کا بیگ ٹٹولا تو اس میں سے اس کے سونے کی انگوٹھی نکلی۔ یہ دیکھ کر تو میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میری بچیاں حیرت سے گنگی بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے بھائی بھی گھر آ گیا تھا۔ میری بھابھی انگوٹھی دکھا دکھا کر بھائی کو کہنے لگی کہ دیکھ لو سرفراز، تمہاری بہن اور بھانجیوں کے کام۔ میری بچی سہم کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ انگوٹھی یہاں کیسے چلی آئی۔ ہاں، کچھ دیر پہلے یاسر میرے پاس آیا تھا اور اس نے میرا بیگ کتاب لینے کے بہانے ٹٹولا تھا۔ ہو نہ ہو اسی نے میرے بیگ میں یہ رکھ دی ہو۔ یاسر یہ سن کر بوکھلا سا گیا۔ میں تو حیران و پریشان سی ہو رہی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ بھی اتنی بڑی سازش کیسے کر سکتا ہے۔ میں اپنی بچیوں کی عادت سے خوب واقف کار تھی، وہ کبھی بھی ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میری اس وقت مجبوری تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ جب کہ میری ماں میری بچیوں کو کمرے میں لے کر چلی گئی اور پوچھنے لگی کہ اس نے چوری کی ہے تو فوراً سے کہنے لگی کہ میں بھلا چوری کر کے کیا کروں گی؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جو مجھے اپنی بچی کی بات پر پورا بھروسہ تھا، مگر وہ بات درگزر کر گئی اور اپنے بچوں کو فقط اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر بھی نہ نکلا کرتی۔ چند روز گزرے تو میری بھابھی نے شور مچا دیا کہ میرا سونے کا ہار نہیں مل رہا، جو میں نے فنکشن پر پہننے کے لیے نکال کر رکھا ہوا تھا۔ جویلری باکس اب خالی پڑا ہے۔ یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس میں میری بچی کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا۔ بھابھی نے ہی کہیں اٹھا کر رکھ دیا ہوگا، مگر ایک بار پھر وہ میرے کمرے میں آ کر میرے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ آج یاسر ایک بار پھر سے بولا کہ میں نے گلناز کو آپ کے کمرے کے باہر دیکھا تھا۔ آج اسکول میں بھی اتنی چیزیں خرید کر کھا رہی تھی، جبکہ گھر سے تو یہ اسے صرف 10 روپے ہی ملا کرتے ہیں۔ میری بچی فوراً سے بات پلٹ گئی اور بولی، میں تو وہی پیسے لے کر جاتی ہوں جو ماموں مجھے روزانہ کے دیتے ہیں، بلکہ یاسر کی جیب میں آج میں نے ہزار روپے کے نوٹ دیکھے تھے، جو وہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دکھا رہا تھا، اور پھر یہ لوگ ایک دکان سے سگریٹ لے کر پی رہے تھے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں خریدی ہوئی تھیں جو بڑے بڑے لوگ پیتے ہیں۔ یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بھابھی ہڑ بڑھا کر اپنے بچے کو دیکھنے لگ گئی تھی، جو بہت معصوم شکل بنائے کھڑا ہوا تھا۔ میرا بھائی غصے سے آگے بڑھا اور میری بچی کو مارنے لگا تھا۔ کہنے لگا، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ چٹانک بھر کی لڑکی جو میرے بچے پر الزام لگا دے؟ تیرے آتے ہی اس گھر میں نحوست پھیل چکی ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ مر کیوں نہ گئی تو؟ بھائی جان کی باتیں سنی تو میرا وجود لرز گیا۔ میں بھائی جان کو روکنے لگی، تبھی ماں آگے بڑھی اور بھائی کو بچی سے دور کرنے لگی اور بولی کہ کیوں مار رہے ہو بچی کو، جب یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا؟
تم اپنی اولاد پر تو دھیان دو، ہر وقت گھر سے باہر آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی جان نے یہ سنا تو غصے سے ماں کو تھپڑ مار دیا اور بولا، آپ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی سائڈ لینے لگ گئی ہیں۔ کون ماں اپنے پوتوں پوتیوں پر نواسی کو ترجیح دیتی ہے؟ یہ تو شکل سے ہی چورنیاں لگتی ہیں۔ باپ بھی چوریاں ڈکیٹیاں کر کے ہی ان کو پالتا پوستا رہا ہوگا، تبھی تو اب یہ ہمارے ہاں آ کر بھی میری بیوی کے زیور چرا کر بیچ رہی ہیں۔ میری ماں بیٹے سے تھپڑ کھا کر تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ مرحوم شوہر کے بارے میں مزید برداشت نہ کر سکی تو چیخ چلا اٹھی، بھائی کے پاس چلی گئی اور اسے باتیں سنانے لگ گئی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے بارے میں ایسا کہنے کی؟ وہ تو مر چکا ہے، اب تو اسے بخش دو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بچوں کی لڑائی میں ماں کو تھپڑ مار دیا ہے۔ جب مجھے اپنی بچی کی تربیت پر یقین ہے تو تمہیں بھی اپنے بچے پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب ماں کہہ رہی ہے تمہیں اس کی چھان بین کرنی چاہیے تھی نا۔ تب بھابھی فوراً سے بولی اور میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہنے لگی، ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو اور ہمیں ہی باتیں سناتی ہو، دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ میں بھی غصہ ہو گئی اور بولی، نہیں رہتی آپ کے گھر، مہربانی آپ کی جو اتنا احسان کر دیا مجھ پر۔ بھائی کہنے لگا، ماں کو بھی ساتھ ہی لے کر دفع ہونا، مزید بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ خبردار، جو سب نے دوبارہ یہاں پر قدم رکھا تو وہ چلا گیا تھا، اب میں کیا کرتی؟ میں مزید برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ جب ماں کو ہلایا تو بستر پر بیٹھی تھی، فوراً پیچھے کو گر گئی۔ میں بوکھلا کر ماں کو ہلانے لگی، اٹھانے لگی، مگر وہ تو بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں انہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے آئی، بھائی جان بھی ساتھ ہی تھا، مگر میری امی جان ہارٹ اٹیک سے مر چکی تھی۔ بھابھی کہنے لگ گئی کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مجبوراً 3 روز تک چونکہ خاندان والوں نے آنا جانا تھا، اس لیے میں بھائی کے ہاں ہی رہ رہی تھی۔ جیسے مہمان آنا بند ہوئے، ماں کا سوئم گزرا تو بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اسی محلے میں ایک پرانا کھنڈر نما گھر موجود تھا، اس کا کوئی ولی وارث نہ تھا۔ میں اپنے بچوں کو لیے سامان اٹھائے اس گھر میں رہنے لگی۔ جب اس کا مالک آیا پھر یہ دیکھی جائے گی۔ وہ گھر کسی بھوت بنگلے سے کم نہ تھا۔ میں ڈرتے ہوئے وہاں رہنے لگی اور سسکنے لگی۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ بچی کہنے لگی، ماموں کے ہاں جا کر کچھ مانگ کر لاتی ہوں، شاید کہ ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ ہمیں کھانے پینے کو کچھ دے دیں۔ میں نے اپنی بچی کو بھیج دیا اور یہ کہنے لگی کہ اللہ کرے بھائی جان اس کی بھوک دیکھ کر کچھ کھانے کو دے دیں۔ میں ابھی یہی سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ میری بیٹی بھاگتی ہوئی چلی آئی، واپس آ گئی۔ وہ ہاں پہ جا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی، امی ماموں جان کے ہاں جلدی چلو۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، بس جلدی چلو، ماموں تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے بھائی کے گھر جا پہنچی۔ جو منظر دکھائی دیا دیکھ کر لرز گئی تھی۔ بھائی جان میرے قدموں میں گر گیا تھا اور مجھ سے رو رو کر معافی مانگنے لگا تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے سب کچھ ہوا۔ میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ در حقیقت اسے تمام راز پتہ چل گئے تھے، وہ زیور کا گم ہونا اور پھر الزام لگانا سب کچھ بھابھی اور اس کے بیٹے نے مل جل کر کیا تھا۔ در حقیقت میرے بھائی کا بڑا بیٹا یاسر نشائی بن چکا تھا۔ چھوٹی عمر میں غلط سنگت کی وجہ سے وہ سگریٹ اور نشہ کرنے لگ گیا تھا۔ اسی نے ہی بہانے سے اپنی ماں کا زیور بیچا تھا، جبکہ بھابھی سب جانتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ آج کس طرح بھائی نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور بچے کو بہت مارا پیٹا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے، مگر میری بھابھی کے بڑے بیٹے نے جب گھر باپ سے ڈانٹ وغیرہ کھائی تو وہ گھر سے باہر کو نکل گیا۔ نشے کی لت اس قدر لگ چکی تھی کہ وہ سڑکوں پر لوٹ مار کرنے لگا اور لوگوں کے پرس چرا کر پیسے لے کر نشہ کرنے لگا۔ اسی نتیجے میں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور اسے اپنی اولاد کی تربیت پر اب پچھتاوا ہونے لگ گیا تھا۔
وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، مگر میں روتے ہوئے کہنے لگی، اپنی ماں سے معافی مانگو، جس پر تم نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، آج اسی کی سزا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہیں اس نوبت تک پہنچا دیا۔ بھائی مجھے واپس گھر لے آیا اور کسی طرح بچے کو بھی جیل سے نکلوا لیا، اس کا علاج وغیرہ کروایا، مگر خیر میں نے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اپنا اور اپنی بچیوں کا کچھ نہ کچھ خرچہ اٹھا لیا تھا، اور یوں ہم سبھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ ہم نے سسرال والوں کے برا ہونے کی تو بہت زیادہ باتیں کر لی، لیکن ان لڑکیوں کا کیا جن کا میکا سسرال سے بھی بدتر نکلتا ہے، جنہیں رخصتی کے وقت یہ کہہ کر گلے سے الگ کیا جاتا ہے کہ اب تمہارا جینا مرنا تمہارے سسرال میں ہے۔ وہ تمہیں جلتے انگاروں پر کھڑا کر دیں تو کھڑی رہنا، پلٹ کر میکے کی طرف نہ آنا کہ اب سے تم ہماری نہیں رہی۔ میں نے ایسے بہت بڑے بڑے کیسز دیکھے ہوئے ہیں جن میں کئی بیٹیاں بہنیں اپنی زندگی کی جنگ اکیلی لڑ رہی ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے میکے کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، جو کئی مہینوں تک اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جاتی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ میکے لوٹ آنے پر استقبال کے جو گیت گائے جاتے تھے وہ سارے جھوٹے ہیں۔ ایک لڑکی بڑی مشکل میں تھی، ماں سے دل کا حال کہنے لگی۔ جنم دینے والی ماں نے کہا، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ تم گھر نہیں بسا پاؤ گی۔ سوچو لڑکی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک بیٹی باپ کے گلے سے لگ کر بس رونا چاہتی ہے، لیکن باپ کیا دیتا ہے، تمہاری میت ہی سسرال سے اٹھے گی، تبھی میں سرخرو رہوں گا۔ سوچو زندہ درگور ہونا اور کیا ہوتا ہے۔ بھائی بڑا سہارا ہوتے ہیں، لیکن جن کا یہ سہارا ہی انہیں بے آسرا کر دے اور کہے کہ روز روز منہ اٹھا کر کیوں آ جاتی ہو یہاں۔ سوچو دکھیاری اپنا زخمی دل لے کر اب کس کے پاس جائے، وہ جو پہلے سے ستائی ہوئی اپنے لیے ایک پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میکے تک لہو لہان پیروں سے چلی آتی ہے۔ اس پر دروازہ نہ کھولا جائے تو میکا موت کا ذمہ دار کہلائے یا نہ کہلائے۔ بیاہ دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب تم اگلوں کے حوالے وہ جیسا مرضی سلوک کریں، تم اف تک نہیں کہو گی اور واپس آنے کا تو سوچو گی بھی نہیں۔ بیاہ دینے کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو بیٹا، تمہیں اس گھر سے صرف رخصت کیا جا رہا ہے، یوں نہیں کہ تم پر یہ دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ تمہیں زمانے کی گرم ہوا چھوئے تو ماں کا آنچل تمہارے لیے ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا، تمہارا باپ تمہاری ڈھال بنے گا اور تمہارا بھائی تمہیں گرنے سے بچائے گا۔ بس تم دستک دینے میں جھجک نہ کرنا، بیٹی کو زندہ قبول کرنا سیکھ لیں، کندھا تو ہم کسی غیر کے جنازے کو بھی دے دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔